عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. معزز سامعین، ہم اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ یہ کون سی رات ہے اور اس میں یقیناً کتنی فضیلتیں اور برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں اور سعادتیں ہیں، یہ ہم اور آپ جانتے ہیں. اور انشاءاللہ مختصر انداز میں اس چیز کو میں بیان کرنے کی بھی کوشش کروں گا. درس سے پہلے ایک ننھے سے بچے کی ایک تلاوت آپ سن لیں اور ایک صاحب جو ہے حمد پڑھ کر سنا دیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد ایک مختصر ایک بچہ تقریر کرے گا. اللہ پر بھروسہ اس عنوان پر کوئی چھوٹی سی فہرست ہے. اس کے ختم ہو جانے کے بعد انشاءاللہ مختصر درس ہوگا اور اس کے بعد جو ہے سارے لوگوں کو عبادتوں کا موقع دیا جائے گا. تلاوت کلام اللہ کے لیے میں سب سے پہلے شیخ عمران کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور قرآن کریم کی چند آیات تلاوت فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ماشاءاللہ، یہ تھے محمد عمران صاحب جو بڑی ہی پیاری آواز میں تلاوت کلام پاک پیش کر رہے تھے. اب اس کے بعد میں محمد حفیظ کو دعوت دیتا ہوں وہ آئیں اور منظوم کلام پیش کریں. محمد حفیظ. حشر میں پھر ملیں گے میرے دوست
دوستوں حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستوں، بس یہی ہے مکان آخری حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستوں۔ کہنا تب جیت جی کے ہیں شکوے گلے، آج سے ختم دنیا کے سب سلسلے، کہنا سب جیت جی کے ہیں شکوے گلے، آج سے ختم دنیا کے سب سلسلے، شمع ڈھلنے کو ہے دم نکلنے کو ہے، شمع ڈھلنے کو ہے دم نکلنے کو ہے، اب حقیقت تمام آخری حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستوں، مجھ کو نہلا کے پہنا دیے ہیں کفن، روز کے مل کے ماں باپ بھائی بہن، مجھ کو نہلا کے پہنا دیے ہیں کفن، رو چکے مل کے ماں باپ بھائی بہن، موت بھی دوستوں آج ہے رت میں ہے، موت بھی دوستوں آج ہے رت میں ہے، اب حقیقت تمام آخری حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستوں، خوشبو میں کفن کو بسانے لگے، میری میت کو دلہن بنانے لگے، خوشبو میں کفن کو بسانے لگے، میری میت کو دلہن بنانے لگے، دوستوں اب اٹھاؤ جنازہ میرا، دوستوں اب اٹھاؤ جنازہ
میرا ہو چکا انتظام آخری حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستوں مجھ کو تیرے زمین یار دفنا چکے کس قدر سنگ دل ہو کے فرما گئے مجھ کو زیر زمین لوگ دفنا چکے کس قدر سنگ دل ہو کے فرما گئے حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستوں زمیں کھا گئی نوجوان کیسے کیسے زمیں کھا گئی نوجوان کیسے کیسے دنیا بنی ہے جب سے لاکھوں کروڑوں آئے باقی رہا نہ کوئی مٹی میں سب سمائے یہ عالیشان بنگلے کچھ کام کے نہیں ہیں مکمل پہ سونے والوں مٹی پہ سو رہے ہیں شاہو گدا مہاسب ایک ہو رہے ہیں دونوں سوئے برابر یہ موت کا اثر ہے کیسی دنیا ہے مرشد غضب رے غضب کیسی دنیا ہے مرشد غضب رے غضب حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستوں جس بہانے میری یاد آ جائے تو پڑھ لینا یہ کلام آخری حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستوں زندگی نے جہاں تک وفا کی رہی چل دیے اب سلام آخری حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستوں اللہ حفیظ یہ تھے محمد حفیظ صاحب جو اپنی پیاری آواز سے لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنا رہے تھے یقیناً یہ ایک ایسی نظم تھی ایک ایسا منظوم کلام تھا جس میں ایک ایسے آدمی کے تعلق سے بیان کیا گیا ایک ایسے آدمی کی داستان بیان کی گئی کہ آدمی اگر مرتا ہے اس دنیا سے تو اس کے ساتھ کیا 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 جاتا ہے اسے نہلایا جاتا ہے کفن دیا جاتا ہے دفنا دیا جاتا ہے اور منو من مٹی پر دبا کر کے سارے رشتے ناتے ماں باپ بھائی بہن دنیا کے سارے عیش و اقربا احباب سارے کے سارے لوگ انسان کو مٹی میں دبا کر کے واپس آ جاتے ہیں اور کبھی کسی موقع پر اگر یاد بھی آ جائے تو وہ ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے اس نظم میں بتایا یہ گیا کہ اگر کوئی آدمی مرنے کے بعد اپنی زندگی کو سنوارنا چاہتا ہے
اپنی زندگی کو بنانا چاہتا ہے، اخروی زندگی کو کامیاب کرنا چاہتا ہے، تو اسے اپنے عمل پر دھیان دینا چاہیے۔ بڑی ہی پیاری نظم تھی۔ اس کے بعد آئیے ایک ننھے سے بچے کو دعوت دیتے ہیں جو اللہ پر بھروسہ، اس عنوان پر ہمارے سامنے چند باتیں رکھیں گے۔ میں ان سے بڑی ہی ادب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے عنوان یعنی اللہ پر بھروسہ، اس عنوان پر وہ ہمارے سامنے روشنی ڈالے۔ محمد سعد، میں بلانا چاہتا ہوں محمد سعد کو کہ وہ آئیں اور اپنے عنوان میں روشنی ڈالیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يتوکل علی اللہ فهو حسبہ۔ قرآن شریف میں لکھا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو شخص اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کے لیے کافی ہے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے دور کے سفر میں تھے، سخت گرمی کا زمانہ تھا، دوپہر کی وقت تھوڑی دیر آرام فرمانے کے لیے ایک درخت کے سائے میں ایک جگہ لیٹ گئے۔ لیٹتے ہی آنکھ لگ گئی، ایک کافر چپ چاپ آیا اور تلوار کھینچ کر کھڑا ہو گیا۔ حملہ کرنا ہی چاہتا تھا کہ ایک دم سے ہمارے حضرت کی آنکھ کھل گئی، دیکھے کہ ایک کافر ننگی تلوار کھینچ کر کھڑا ہے۔ دشمن بڑا ہی خوش تھا کہ خوب موقع سے تنہائی میں مل گیا۔ نہ ان کے ہاتھ میں کوئی ہتھیار ہے، نہ ان کا کوئی ساتھی اور مددگار ہے۔ بڑی گھمنڈ سے کافر نے کہا بتاؤ محمد، اب تمہاری جان کون بچا سکتا ہے؟ ہمارے حضرت نے بڑی اطمینان سے فرمایا اللہ۔ ہمارے حضرت کی یہ ہمت، یہ بہادری، یہ اطمینان کو دیکھ کر وہ خود ڈر گیا، اس کے ہاتھ کانپنے لگے، اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ کر زمین پر گر پڑی۔ اب وہ تلوار ہمارے حضرت نے اپنے ہاتھ میں اٹھا لی اور کھڑے ہو کر فرمایا کہ بتاؤ اب تمہاری جان کون بچا سکتا ہے؟ کافر تو اللہ کو مانتا نہیں تھا، تھر تھر کانپنے لگا اور خوشامد شروع کر دی۔ ہمارے حضرت بڑے مہربان اور رحم دل تھے، دشمن کے ساتھ بھی احسان کرتے تھے، اس لیے اس کو معاف فرما کر چھوڑ دیا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔